السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب انسان کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دے، جب دنیا کی آس ٹوٹ جائے، تو ایک راستہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ ہے اللہ کا در، سجدے کا راستہ، نفل نماز کا سہارا۔ کیا آپ نے کبھی خاموشی میں نفل پڑھ کر اللہ سے راز کی باتیں کی ہیں؟ کبھی رات کے اندھیرے میں 2 رکعتوں کے سہارے اپنی ٹوٹی امیدوں کو سنوارا ہے؟ کبھی تہجد تو کبھی اشراق، چارس یا توبہ شکر کے نوافل میں اپنے دل کے حالات سنبھالے ہیں؟ اگر نہیں تو یقین کرے آپ نے دعا کی سب سے خوبصورت شکل کو ابھی نہیں چکھا۔ نفل نماز یہ صرف اضافی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ سے قریب ہونے کی سیڑھی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو فرض کی کوتاہیوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب کے اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے جب دل کسی دکھ سے بھرا ہوا ہو، جب آنکھیں رو رو کر تھک چکی ہو، اور جب کوئی بات سمجھنے والا نہ ہو، تو نفل نماز میں اللہ وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ جی بالکل۔ پاکستان کے ایک بہت ہی زبردست اسکالر استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی نے ایک مرتبہ درس کے دوران اپنا ایک معمول بیان فرمانے لگے کہ میں دن بھر کئی فیصلے کرتا ہوں، مجھے دن بھر بہت سے حاجات پیش آتے ہیں، دن بھر مصروفیات کی وجہ سے ہر فیصلے سے قبل استخارہ نہیں کر سکتا اور بار بار نوافل نہیں پڑھ سکتا، بسا اوقات مصروفیات میں یاد بھی نہیں رہتا، تو میرا برسوں کا یہ معمول ہے کہ میں 2 نوافل 5 نیتوں کے ساتھ دل میں متعدد نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ 5 نیتیں یہ ہے: پہلی نیت صلاۃ توبہ کی، دوسری نیت صلاۃ الحاجات کی، تیسری نیت صلاۃ الشکر کی، چوتھی نیت صلاۃ الاستعانہ کی، 5ویں نیت صلاۃ الاستخارے کی۔ ان 5 نیت سے 2 نفل پڑھتا ہے، یعنی ایک نوافل پڑھ کر اور اس میں یہ 5 نیتیں کرتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ان 5 نیتوں کی برکت سے مجھے دن بھر کے سارے کاموں میں بہت آسانی اور عافیت ہو جاتی ہے۔ صلاۃ التوبہ سے دن بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صلاۃ الحاجات سے دن بھر کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہے، شکر سے ان تمام نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور پھر صلاۃ الاستعانہ سے دن بھر ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص مدد حاصل رہتی ہے۔ صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے دن بھر مجھے فیصلہ کرنے سے بالکل تنگی نہیں ہوتی، بلکہ 2 اور 2 4 کی طرح میرے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے، یعنی ہر چیز واضح ہو جاتا ہے، مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ شیئر کرتی ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں مکمل طور پر تھک چکی تھی کسی معاملے میں، دعا کی لیکن الفاظ نہیں نکل رہے تھے، تھکی ہوئی تھی، بوجھ تھا دل میں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، تو میں نے شکر کے سجدے کیے۔ حالانکہ میں اس وقت اس مشکل میں تھی، تو سوال یہ تھا کہ مشکل میں ہم شکر کے سجدے کیوں کریں؟ یہی تو راز ہے کہ ہم تکلیف میں ہوتے ہیں اور آزمائش ہوتی ہے، تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے نا امید تو نہیں ہوا، نا شکری تو نہیں کر رہا۔ لیکن جب ہم الٹا شکر کے سجدے کرتے ہیں تو کیسے اللہ راضی نہ ہو، کیسے اللہ نہیں مانے گا۔ میں اٹھی اور بس اللہ سے شکر کیا، شکر کے سجدے کیے میں نے، اور دل سے بھی شکر کرتی رہی، نماز میں بھی شکر نوافل پڑھے۔ تب نہ صرف میرا دل ہلکا ہو گیا، بلکہ وہ مشکل جو مہینوں سے مجھے پریشان کر رہی تھی، اللہ نے اسے ایسی جگہ سے آسان کر دیا، چند گھنٹوں میں، جہاں سے مجھے امید بھی نہیں تھی۔ یہ نفل کی برکت تھی، یہ اس سجدے کی قبولیت تھی جو صرف رب کی محبت میں کیا گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ کس طرح اللہ بس ایک سجدے سے مان گیا۔ تو اے میرے بھائی اور بہنوں، اگر زندگی میں الجھ گئی ہے، اگر دل بے چین ہے، اگر دعائیں بے اثر لگتی ہے، تو نفل کو اپنا معمول بنا لے، شکر کے سجدے کرے، شکر زبان سے بھی کرے، یعنی الحمدللہ، اللہ ہر حال میں تو نے مشکل دی ہے، جو بھی حالات ہے اس حالات میں شکر کرے۔ اور ایسا نہیں کہ آنسو نہیں گریں گے، آنسو بھی آئیں گے، آپ کا دل میں جو ہے نا بوجھ ہوگا، لیکن شکر کرے اور پھر مطمئن ہو جائے کہ اللہ ہے، بس اللہ نے سب کچھ آسان کرنا ہے۔ اور نفل توبہ کہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے ہم پر یہ آزمائش آئی، یہ مشکل آئی ہے، تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا اور گناہ کی نحوست ختم ہو جائے گی، مشکل حل ہو جائے گی۔ اور استخارہ اور جو حاجت کی نیت ہے، استخارہ ہم دن بھر کتنے کام کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ بہتر ہوتا ہے یا نہیں، تو استخارہ جب ہم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے، وہ کام حاجت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو صرف 2 رکعت فجر کے بعد بھی پڑھ لیا کرے، یہ نفل جو ہوتا ہے، یعنی فجر کے بعد آپ جو اشراق کے نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھ لیا کرے، وہ بھی بہت زبردست نوافل ہے۔ اللہ نے جو ہے نا اس نفل یعنی اشراق کی نماز کے جو ہے نفل کے قسم کھائی ہے، اور جو چیز کی اللہ قسم کھا لے وہ جو ہے اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتی ہے۔
تو 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھ لے اور اس وقت اللہ سے اپنے دل کا حال شیئر کرے، اور یہ جو 2 رکعت نفل میں کہ آپ سے شیئر کرے کہ آپ نے یہ نیت کرنی ہے، یعنی 2 رکعت نفل پڑھ کر آپ نے ان نوافل توبہ، شکر، استعانہ، استخارہ، حاجت اور شکر کی نیت سے آپ نے کرنا ہے۔ ایک نفل ان نیتوں سے کرنا ہے۔ چاہے تو تہجد کی نماز کے بعد پڑھ لے تو بہت بہترین ہے، کیونکہ پھر پورا دن آپ کا ہے نا، تو استخارہ سے آپ کے کام آسان ہو جاتے ہیں، آپ کے پورے دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے لیے آسانیاں ہوگی انشاءاللہ۔ تو اگر الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی بہت بہتر ہے، اگر الگ نہیں تو صرف ایک نیت سے پڑھ لیں جسے میں نے ابھی بیان کیا۔ تو دیکھیے اللہ کیسے آپ کی زندگی پھر بدلتا ہے، کیونکہ جب بندہ نفل کے سجدے میں گرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو، یہ صرف میری رضا کے لیے آیا ہے، تو جائیں وضو کرے، سجدے میں گر جائے اور صرف 2 رکعت پڑھ کر وہ بات اللہ سے کہہ دے جو آج تک سے نہ کہی، کیونکہ نفل بس نماز نہیں، یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ تو بس نفل کرے، چاہے کوئی بھی نفل پڑھے یا شکر کی کر لے، توبہ کی کر لے، ساتھ سب ایک ہی نیت سے کر لے، تو اللہ سے مانگے اور امید اللہ سے کرے، اور پھر ایسی نفل کر لینا جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یعنی اللہ کو سامنے حاضر ناظر جان کر، یعنی میرا رب میرے سامنے کھڑا ہے، اللہ سے تعلق بنا دے اس نماز میں کہ میرا رب میرے سامنے کھڑا ہے، دنیا کے جو کام وام ہے اس سے ذہن نکال کر، اور بالکل جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر غور کرے کہ میں اپنے رب سے کیا باتیں کر رہی ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، تعلق بنائیں، اور پھر بالکل ایک معصوم کی طرح کھڑے ہو جائیں، اور پھر اپنے رب سے اپنی فریاد کریں، اپنے دل کا حال بتائیں۔ اور ان نوافل کے ذریعے میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں، اگر آپ ان نوافل پر کہ اللہ سے مانگیں گے نا تو پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کی مشکل حل ہوگی۔ تو بس ان نوافل کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ آج سے ہی ان نوافل کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور بس دل سے پڑھے یہ والے نوافل، دل سے پڑھے، اور مانگنا نہ چھوڑے۔ ان نوافل کے بعد آپ نے اللہ سے بہت دعائیں مانگنی ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھ، اللہ حافظ۔